کے لیے دعوت دیتے ہیں جماعت الدعوہ کے مرکزی رہنما محترم جناب شمشاد احمد سلفی صاحب، وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ تمام احباب جنہوں نے ٹیکے لگائی ہیں یا دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، گھٹنے پکڑے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے گھٹنے بھی چھوڑ دیں اور اپنی اپنی جگہ تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں۔ مفصل خطاب ہوگا محترم مولانا منظور صاحب، وہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے آئیں گے، اور باقی تمام بھائی جو ہیں تھوڑا اپنے گھٹنے چھوڑ کر آگے تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ حضرات، مجھے احساس ہے کہ وقت کافی گزر چکا ہے اور تقریر صرف ایک ہوئی۔ اب میں آپ کے سامنے پیش ہوں، لیکن میں اپنی بات کا آغاز لا الہ الا اللہ سے کروں گا اور آپ کے سامنے ایک لمحہ فکریہ، ایک سوچ، ایک بیداری، ایک سوچ اور ایک بیداری اور ایک تحریک، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں سب سے پہلے جو دعوت پیش کی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جب یہ دعوت مکہ معظمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس وقت مکے میں صرف دو قوتیں تھیں، دو طبقات آباد تھے۔ ایک طبقہ مکے کے قریشیوں کا، سرداروں کا، رئیسوں کا، اور دوسرا طبقہ غلاموں کا اور لونڈیوں کا۔ ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی گئی کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ کامیابی کا معنی کیا ہے۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملکون بها العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، تم ساری دنیا کے مالک بن جاؤ گے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ یہ لا الہ الا اللہ، میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میری ساری گفتگو اسی کے ارد گرد گھومے گی۔ وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ لا الہ الا اللہ کہیں، آپ کو دو چیزیں اللہ فوری عطا فرمائیں گے، عقل، سمجھ، دانش، فہم و فراست، ایک چیز، اور دوسری چیز طاقت اور قوت۔ جو ہی آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، آپ کو یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے عطیہ کی جائیں گی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، حضرت بلال کی جب آزمائش ہوئی، مجھے بتائیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں کتنے دن گزارے، کتنا پڑھا، کتنی تعلیم حاصل کی؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ کتنے دن گزارے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو تھی نہیں، لیکن دار ارقم میں کتنے دن پڑا تھا؟ وہ عظمت، وہ عزم، وہ حوصلہ کہ آگ کے انگاروں پہ بھی لیٹ کے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ بولو کیا کہہ رہے ہیں؟
نہیں، آگ کے انگاروں پہ بھی لیٹ کے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ بولو ربی آہد. ربی آہا. چند دن پہلے کی بات ہے، ابھی مسلمان ہوئے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مہینے نہیں گزرے، دن گزرے، اور آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے. اب مجھے بتائیے تو صحیح، آگ، اللہ اللہ اللہ، آگ تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کسی کے جسم پہ لگ جائے، بولو آدمی کا جسم تڑپ اٹھتا ہے یا نہیں؟ بولو. لیکن بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، نہ رونا نہ دھونا، نہ آہ نہ سسکی، کوئی چیز نہیں. کس چیز نے یہ حوصلہ دیا؟ بولو لا الہ. یہ ہے. آج اگر میرے اندر یہ حوصلہ نہیں، میں آپ کو نہیں کہتا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر میرے اندر یہ حوصلہ نہیں تو مجھے اپنے نظریے پہ غور و فکر کرنا چاہیے. خوش فہمی کا شکار نہ ہوں، خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو. اگر آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہر قسم کے مصائب سے لڑنے اور جھگڑنے کا حوصلہ نہیں ملتا تو آپ نظر ثانی کریں اس بات پہ کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے لیکن مجھے ملا کچھ نہیں. میں تو کسی میدان میں بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتا. جناب حضرت بلال نے بولو آگ پہ لیٹ کے کیا کہا؟ وہ یار سنا ہی نہیں دے رہا مجھے. جزاکم اللہ تعالی خیر. ربی، میں نے ایک فلسفہ بیان کرنا ہے جو آپ نے کبھی نہیں سنا. ربی آہد. اور یار اب کیا ہو گیا بھئی، میں ذمہ دار ہوں اب اس بات کا. بولو ربی، بولو کیا معنی ہے؟ بولو. بالکل غلط ہے. آہا، بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں. ربی آہد کا معنی میرا رب ایک نہیں، میرا رب اکیلا ہے. ہے کاش آپ لوگ یہ سوچتے ایک اور اکیلے میں کیا فرق ہوتا ہے. بولو ربی آہد، میرا رب اکیلا ہے. میرا رب سارے بولو. شمشاد سلفی بات کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالی دنیا کا کوئی لکھا پڑھا ہوا آدمی میری بات کی تردید نہیں کر سکتا. میرا رب، بولو. میں نے تو سبق پڑھانا ہے آپ کو، ایسے میں نے نہیں جانے دینا آپ کو کہ جیسے آپ آئے اسی طرح خالی ہاتھ چلے جائیں آپ. یہ نہیں ہوگا. میرا رب، بولو میرا رب. میرے سے سوال کرو اٹھ کے، ایک اور اکیلے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک کس کو کہتے، اکیلا کس کو کہتے؟ ہمارے دیہاتی لوگ ایک کہاوت کہا کرتے کہ اللہ کرے پھر میں کیا کروں، اس کا حل کیا؟ میں نے تو یہاں سے آگے نہیں ہونا. وہ گانے بجانے والے لوگوں کا کام ہے یہاں بول رہے، میرے تو بس کی بات نہیں ہے. سچی جو بات، جو کام میں نہیں کر سکتا یہاں منہ رکھ کے میں نہیں بول سکتا، میری مجبوری ہے. جن کو پیچھے آواز نہیں آ رہی وہ آگے کیوں نہیں آتے؟ بولو یار آگے آ جاؤ نا، کتنی جگہ ہے. بہرحال اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، بالکل میں آپ کو صاف بتاؤں، جس کو آواز نہیں آ رہی وہ آگے آ جائے.
پیچھے آواز پہنچانا میرا کام نہیں، میں مائک پہ منہ رکھ کے نہیں بول سکتا۔ وہ گانے بجانے والے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل مائک کے سامنے یہاں رکھ کے بول، میں نے نہیں بولنا ایسے، وہ کہیں اور تلاش کریں۔ آپ بولو ہمارے دیہاتوں میں، بولو کیا مثال ہے؟ اللہ کرے جنگل میں اکیلا کوئی درخت بھی نہ ہو، بولو ہے یا نہیں یہ بات؟ جنگل میں اکیلا کوئی درخت نہ ہو۔ اکیلا کس کو کہتے ہیں؟ نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، کوئی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکیلا۔ اور ایک کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہائے ہائے، ایک سے گنتی شروع ہوتی ہے، ایک کے بعد دو آتا ہے، اکیلے کے بعد گنتی ختم۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ۔ جناب حضرت بلال نے یہ آواز لگائی، ربی احد، میرا رب اکیلا ہے، یہ 360 بت میرے اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اتنی توحید پسند آئی اللہ کو، جناب حضرت بلال کی توحید اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ بلال کے افکار، بلال کے بولو، بلال کے افکار، بولو بلال کے، بس اللہ لے آیا مجھے آپ کے پاس۔ تمہیں تو یہ امید ہے نا کہ پنجابی، ابھی مولانا منظور آ رہے ہیں، بولو کہو انشاءاللہ وہ پنجابی میں تقریر کریں گے، آپ کو بات سمجھ آئی، لیکن میں نے تو جو بات کہنی ہے وہ انداز آپ سمجھ رہے ہیں۔ بولو میں نے تمہیں دعوت توحید کی وہ دعوت پیش کر دی ہے کہ اس کے آگے توحید کی کوئی بولو حد ہے ہی نہیں۔ زور لگاؤ توحید کے مسئلے پہ، جو میں نے کہہ دیا اس سے آگے 1 انچ توحید نہیں بڑھ سکتی، میرا رب اکیلا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہر چیز کی نفی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جناب حضرت بلال کی یہ توحید، آپ کا یہ فکر، آپ کی یہ سوچ اس طرح منظور کی۔ اللہ رے اللہ، اللہ رے اللہ، اللہ نے سورہ اخلاص بنا کے بولو قرآن میں نازل کر دی ہے یا نہیں؟ کہا کیا ہے اللہ نے؟ یہ ہے لمحہ فکریہ۔ کہا کیا ہے؟ توحید کی وضاحت کی بلال نے، لیکن جب سورہ اخلاص نازل ہوئی تو کیا نازل ہوئی؟ قل، محمد آپ کہہ دیں۔ ہائے 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 ہائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں، ورنہ جہاں تک میں ابھی جانتا ہوں، مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے، قال بلال هو اللہ احد، یہ جملہ بھی صحیح ہے صرف نحو کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بلال نے کہا کہ میرا رب اکیلا ہے، نہ نہ نہ، یہی نہیں کہا۔ بات کوئی کرے، بلال کریں بات، صدیق کریں بات، فاروق کریں، عثمان کریں، علی کریں، جو بات مرضی کریں، لیکن جس بات پہ محمد کی مہر نہیں ہوگی وہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ کوئی بات کرے، اللہ نے کہا پیارے تو کہہ دے، قل هو اللہ احد، تو کہہ دے۔ پھر ایک بات کہہ دوں، بولو ایک بات کہہ دوں، ہاں ہاں ہاں، اللہ اللہ۔ کہتے جی محمد علی جناح نے جو تصور پاکستان پیش کیا، نہیں، مصور پاکستان تو جناب حضرت علامہ اقبال ہیں، لیکن
کہتے جی اگر ہم محمد علی جناح کی تعلیمات پہ عمل کریں تو پاکستان یوں بن جائے گا، یوں بن جائے گا، دودھ کی نہریں چل پڑیں گی. اسی طرح حضرت علامہ اقبال کے اسی طرح آپ کے اخبارات میں یہ عرسوں والوں کی خبریں جاری ہوتی ہیں یا نہیں؟ ان کی پوری تاریخ رنگین ایڈیشن. تو پھر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس بزرگ کی تعلیم پہ عمل کرنے سے ہم یوں ہو جائیں گے، یہاں ہو جائیں گے. لو کر لو، کیا کریں گے. یہاں بلال نے ایک بات کہی، لیکن اللہ نے کہا محمد تو مہر لگا دے، سکہ تیرا چلے گا، بلال تیرا غلام ہے. بولو بلال تیرا غلام ہے. بات تو بے شک بلال نے کہی ہے، لیکن مہر تیری چلے گی، غلاموں کی مہر نہیں چلے گی. لو میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا ہوشیار ہو جاؤ. جناب صدیق سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ شمشاد سلفی تک، بولو جتنے بھی ہیں سب محمد کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو. بات کرے کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی بات کرے، کوئی شیعہ بات کرے، بولو ہم سارے محمد کے غلام ہیں یا نہیں؟ بولو. ہم سارے غلام، آقا ایک. بولو ہم سارے غلام. میں نے ایک بات کہنی ہے، ذرا چکنے ہو جاؤ. ہم سارے غلام، آقا ایک. ہم سارے غلام، آقا ایک. اللہ 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 رے اللہ. ذرا سنبھل جاؤ، میں بات کرنے لگا ہوں، تمہارے سروں پہ سے نہ گزر جائے. اللہ رے اللہ. ساری دنیا غلام، آقا ایک ہے. ساری دنیا غلام، آقا ایک ہے. تو پھر میاں صاحب آستانہ آقا کا ہوتا ہے، غلاموں کے آستانے نہیں ہوتے. ہائے ہائے. آستانہ آقا کا ہوتا ہے، غلاموں کے آستانے. ہائے ہائے. بس اب آپ غور کر لیں، آپ سوچ لیں. ہمارے آقا کا آستانہ مدینے میں، ہمارے آقا کا آستانہ مدینے میں ہے. پھر کہہ دوں، بولو ہمارے آقا کا آستانہ مدینے میں ہے، ہم غلاموں کے آستانے نہیں مانتے. ہم یک جائی ہیں، ہم ہر جائی نہیں ہیں. اللہ رے اللہ. ہم یک جائی ہیں، ہمارا محبوب ایک. لو ذرا دوسرا انداز دیکھیے. ہمارا محبوب ایک، ہمارا معبود ایک. بولو بولو ہمارا محبوب ایک، ہمارا معبود ایک. بولو ہمارا محبوب ایک، ہمارا معبود ایک. ٹرکوں کے پیچھے ایک شعر لکھا ہوتا ہے، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں. روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں. بولو دوستی ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. ہم یک جائی ہیں، تم ہر جائی ہو. ہم ہر جائی نہیں، ہم ہر کوٹھے پہ جانے والے بولو نہیں ہیں. ہمارے آقا کا آستانہ مدینے میں. اللہ رے اللہ. اور ہمارے معبود کا دربار ہے، ہمارے معبود کا دربار. بولو ہمارے معبود کا دربار. وہ کالا کوٹھا مکے میں، ہمارے معبود کا دربار. بولو وہ کالا کوٹھا مکے میں. آہا. معبود ایک ہے، محبوب ایک ہے. بولو. اور ہم ہر جائی نہیں ہیں، ہم ہر جائی نہیں ہیں، ہم یک جائی ہے. ہمارا آقا بھی ایک ہے، ہمارا داتا بھی ایک ہے. اور پھر میاں صاحب دربار تو داتا کا ہوتا ہے، فقیروں کے دربار نہیں ہوتے. بولو ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ایھا الناس
अंतुमुल फुकराओ इल्लल्लाह, और लोगों तुम सारे फकीर हो, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, तुम सारे फकीर हो। और फिर दरबार दाता का होता है, फकीरों के दरबार नहीं होते। हमारे दाता का दरबार मक्के में, बोलो हमारे दाता का दरबार है मक्के, वो काला कोठा, अल्लाह रे अल्लाह। बस अगली बात मैंने नहीं करनी, वरना इस वक्त तौहीद के बारे में मेरे दिमाग में सैलाब है कि ये भी कह दूं, ये भी कह दूं, ये भी कह दूं, ये भी कह दूं, लेकिन मैंने सिर्फ इशारे किए। बोलो बोलो हमारा दाता, हमारा आका, हम हर जाई, हम यक जाई है, हम हर जाई नहीं, बोलो हम यक जाई है। अल्लाह अल्लाह। और जब आप इस तौहीद को कबूल कर लेंगे मियाँ साहब, फिर आपको क्या मिलेगा? ताकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, अक्ल और दानिश मिलेगी, फहम और फिरासत मिलेगी। अगर एक शख्स कलमा पढ़ने के बाद अक्लमंद नहीं है, दानिशमंद नहीं है, वो हालात के मद्दो जज़र से वाकिफ नहीं है, मैं उसे दरख्वास्त करूंगा कि कलमा दोबारा पढ़े। हज़रत सुमैया, बोलो सारे सारे बोलो भाई, आगे बात नहीं मैंने चलानी, बोलो सारे रजी अल्लाह अन्हा, रजी अल्लाह ताला अन्हा। सुमैया पे अल्लाह की रिजवान नाजिल हो, सुमैया पे, और बोलो अल्लाह का सलाम नाजिल हो सुमैया पे। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखे, दाएं बाएं नहीं देखना, फिर बात ही नहीं समझ आनी आपको। मक्के के एक बाजार में सुमैया ऐसे लेटी हुई, और मजमा इतना ज्यादा, औरतें मकानों की छतों पे, और चौक में, मक्के के चौक में, हाय हाय मैंने कितना तलाश किया मक्के का वो चौक, मुझे वो चौक नहीं मिला। किताबों में पढ़ा है, हर साल तलाश करता हूं सुमैया को जिस चौक में शहीद किया गया, उस चौक की हर साल तलाश करता हूं, लेकिन वो चौक नहीं मिला। मक्के का नक्शा तब्दील हो गया, मक्के का बोलो नक्शा तब्दील हो गया। मेरी तरफ देखो, सुमैया इस तरह लेटी हुई, हाय हाय इतना इत्मीनान, एक टांग, एक ऊंट इस तरफ खड़ा हुआ है, उसके साथ बंधी हुई, दूसरी टांग एक ऊंट इस तरफ खड़ा हुआ, उसके साथ बंधी हुई, लेकिन सुमैया पे इत्मीनान। अल्लाह अल्लाह, बोलो मौत सामने हो, बोलते नहीं हो, मौत सामने हो तो फिर आदमी हवास बाख्ता हो जाता है, तड़पता है, तड़पता है, फिर उसके तड़पने की कोई अदा नहीं होती, कोई एक अदा नहीं होती, बल्कि फिर वो मुसलसल तड़पता है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन वो तड़पता है। लेकिन सुमैया को तो देखो जरा, आंखें बंद, बिल्कुल खामोश, दोनों टांगे, एक ऊंट इस तरफ खड़ा है, एक इस तरफ खड़ा, और बर्छा लेके अबू जहल हजरत सुमैया के ऊपर खड़ा हुआ है। और इतने मजमे में शोर शराबा नहीं, हर शख्स की नजर बोलो किस पे है, हर शख्स ये देखना चाहता है कि दो टांगे किस तरह चीरी जाती हैं, इंसान के टुकड़े, दो टुकड़े कैसे किए जाते, हर आदमी इस तरह। लेकिन अल्लाह, जरा कुरान आप सुन लें, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने अल्लाह को अपना रब बना लिया और फिर उस पर कायम हो गए,
اور میری بات سن لو، ہارون آباد والو میری بات سن لو، جو شخص اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور پھر اس پہ قائم ہو جاتا ہے، جب اس کی موت آئے گی تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے آ گئے، سمیہ کا آخری وقت آ گیا، فرشتے آگے کفن انہوں نے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے اور سمیہ کے آگے قریب بیٹھ گئے، اور پھر لائن لگ گئی، جہاں تک نظر جاتی تھی جنت کے فرشتے لینے آئے تھے، اور شمشاد سلفی نے کہا ہے اے اللہ تمہیں میری بات سمجھ آ جائے، بولو آمین کہہ دو، اللہ آمین، تمہیں میری بات سمجھ آ جائے۔ شمشاد سلفی نے کہا ہے او مکے والو، یہ سمیہ کی بارات آ گئی آسمان سے، یہ سمیہ کی بارات آ گئی آسمان سے۔ اچھا جب سمیہ کے قریب آ کے فرشتہ ملک الموت آیا نا، اس کے پاس جنت کا کفن تھا اور وہ معطر تھا جنت کی خوشبوؤں میں، سمیہ نے آنکھیں کھول کے دیکھی کہ اوئے ایسی خوشبو تو کبھی نہیں سنگی، اور پھر حد نگاہ فرشتے ہی فرشتے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ مجھے بتائیے، میرا تمہارے سے سوال ہے اور میرے سامعین، حضرت سمیہ کو مسلمان ہوئے کتنے دن ہوئے تھے؟ ڈٹ گئی، اور لا الہ الا اللہ نے اس کو استقامت بخشی۔ ہاں فرشتے آ کے بیٹھ گئے، لیکن حضرات اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، صرف فرشتے نہیں آئے بلکہ خدائی چینل چلنے لگا، خدائی چینل، ہارٹ لائن پہ اللہ نے سمیہ سے رابطہ کیا۔ قرآن نازل ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا یہ وحی لے کے، بولو کوئی فرشتہ، بولتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ آواز آئی، اور قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ نے ڈائریکٹ جبریل کو نہیں بھیجا، خود آواز لگائی۔ آج سمیہ کو آواز لگائی جا رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ خدائی چینل چلا، تمثیل پیش کر رہا، خدائی چینل کی تمثیل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو بولو، حضرت ابراہیم کو بولو، جب آگ میں ڈال دیا گیا، بولو کوئی اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا آگ کے پاس؟ وہیں سے آواز لگائی، ہائے ہائے قلنا، ذرا دیکھو تو صحیح، قلنا یا نارو، ہائے ہائے قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا۔ سن لو، ہمارے اللہ کی آواز آگ بھی سنتی ہے، بولو قلنا یا نارو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور ایک جگہ پہ اور اللہ نے ڈائریکٹ بات کی، فرشتہ نہیں بھیجا، فرشتہ بولو، اور یار تو کتاب ہاتھ میں پکڑ کے موڑ رہا توڑ رہا، فرشتہ۔ تیسرا مقام، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، وَنَادَيْنَاهُ، ہائے ہائے کیسا منظر تھا،
باپ بیٹے کی چھاتی پہ چڑھا ہوا ہے, باپ کے ہاتھ میں چھری ہے, زمین اور آسمان دنگ ہے کہ یہ کیا. باپ بیٹے کو قتل کرے, نہ زمین نے نہ آسمان نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا. ہر چیز حیران تھی, اس جگہ کے در و دیوار حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اتنا خوبصورت بیٹا, جس بیٹے کی نسل سے محمد پیدا ہوں, اس بیٹے کی خوبصورتی کا ذرا آپ اندازہ لگا سکتے. یہ اسماعیل ہمارے رسول آل اسماعیل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ, نبی کے ہاتھ میں چھری. کیا کہوں, ایسے لفظ نہیں کہہ سکتا جس سے بے رحمی ٹپکتی ہو. ایک طرف بیٹا ہے, دوسری طرف اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے چھری کو نہیں کہا, چھری کو نہیں کہا. اگر اللہ کہہ دیتے چھری کو, میں یقین سے کہتا ہوں, میرا ایمان ہے, چھری اسماعیل کے گلے کا ایک بال بھی نہیں کاٹ سکتی تھی. اللہ چھری کو کہہ سکتے تھے, نہ 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 نہ, چھری کو نہیں کہا, بلکہ ڈائریکٹ بلا واسطہ. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ابراہیم, بچ کر, تیرا تو نے اپنی خواب سچی کر دکھائی ہے, بچ کر بچ کر بچ کر بچ کر. یہ خدائی چینل چلا. اور آج سمیہ مکے کے ایک چوک میں لیٹی بھی, خدائی چینل چلا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے میرے پیچھے, پوچھو ان سے, پوچھو رجوع کس کو کہتے ہیں. ارجعی, آہا, لوٹنا کس کو کہتے ہیں؟ بولو, لوٹنا کس کو کہتے؟ او یار ذرا اردو کی کہاوت, اور میرا بیٹا صبح سے گھر سے گیا ابھی لوٹ کے نہیں آیا. بولو یہ محاورہ چلتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں بھی اللہ نے وہی محاورہ استعمال کیا. سمیہ تم میرے پاس سے گئی تھی, میرے پاس لوٹا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اگلا جملہ ذرا سن لیں آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑے گی انشاءاللہ تعالی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لو مسئلہ سمجھ لو, فادخلی فی عبادی. یا اللہ یہ کیا؟ اللہ کہتے پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا. ہاں ہاں, اللہ کہہ رہے پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ بندے اپنے قریب رکھے ہوئے. اپنے, بولو دعا نہ مانگ لو, اے اللہ اے اللہ. لو بھائی اب آپ نے آمین کہہ رہی. اے اللہ ہمارا سب کا ٹھکانہ اپنے قریب بنا لے. لو بھائی اب ذرا چوکس ہو کے جنت کے لالچ میں اکڑ نہ جانا. اے اللہ ہمیں اپنے قریب جنت میں داخل کریو. جو تیرے سے دور ہوگی جنت ہم نے بالکل نہیں جانا. ہے جرت, کرو ہاں میرے سے, کرو ہاں میرے سے. فادخلی فی عبادی. اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ نے اپنے قریب بٹھائے میں. اور رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بولو, رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنت مانگو تو جنت بولتے نہیں ہو یار, جب جنت مانگو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس جنت الفردوس پہ جو اللہ کا عرش ہے, اللہ کے عرش کا فرش اس جنت کی چھت ہے. آہا, اللہ ہمیں جنت الفردوس دے دے.
اے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے دے، اپنے قریب جگہ دے دے، دور ہم نے نہیں جانا، تیری جنت تو بڑی لمبی چوڑی ہے، ہم نے دور بولو نہیں جانا۔ آہا اللہ اللہ۔ جناب آسیہ، بولو بولو یار سارے، بولو سارے۔ آہا، فرعون کی بیوی، میری طرف دیکھو، ایک درخت کے ساتھ کھڑا کیا، کتنے لمبے کیل ہوں گے کہ جناب آسیہ کو کیل ٹھونک ٹھونک کے درخت کے ساتھ پیوست کر دیا گیا۔ اور میرے اللہ، فرعون کو اللہ نے ذل اوتاد کہا ہے، فرعون کو اللہ نے کیلوں والا، سمیہ کو، آسیہ کو ایک درخت کے ساتھ کھڑا کر کے کیلیں ٹھوک کے درخت کے ساتھ پیوست کر دیا گیا۔ اور جب سمیہ آخری دموں پہ آئی، پھر سمیہ بول پڑی، ہائے ہائے یہ ہے وہابیت۔ پھر سمیہ بول پڑی اور کہنے لگی، رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، اللہ میں آ رہی ہوں، میرا گھر اپنے قریب بنا لے جنت۔ میرا گھر، بولو سودا کر لوں پھر کل مکرنا جا، بولو پھر سودا کر لوں، اگر بھائی مکرنا ہے تو میں سودا نہیں کرتا، لیکن میرا اپنا تو یہی حال ہے، ہم نے تو اللہ سے درخواست دے رکھی ہے کہ اللہ اپنے قریب۔ میں نے ایک فلسفہ بیان کرنا، ذرا انتظار کرو۔ اللہ اپنے قریب، اللہ اپنے قریب۔ میں نے بتایا آپ کو کہ جنت الفردوس کا جو فرش ہے نہ، اللہ کا جو عرش ہے اس کا جو فرش ہے وہ جنت الفردوس کی چھت ہے۔ اور مقام محمود کہاں ہوگا میاں صاحب؟ آہا ہا، اللہ اللہ اللہ، جنت الفردوس کے قریب ہی ہوگا نا، بولو مقام محمود۔ ایک جگہ پہ محبوب ہوں گے اور ایک جگہ پہ معبود ہوگا۔ جب دل چاہے کھڑکی کھول لے معبود دیکھ لیں، اور جب دل چاہے کھڑکی کھول لے محبوب دیکھ لیں۔ اللہ اس جنت میں تو جانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری کا مسئلہ بالکل بھی میرا تو صاف جواب ہے، تمہاری مرضی ہے، تم اپنا فیصلہ کرو۔ میرا فیصلہ کیا ہے؟ جنت الفردوس، بولو۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی خواہش کی بنا پر نہیں کہہ رہا، میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جناب سمیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آسیہ پہلے سے آ چکی ہیں، اللہ کے پڑوس میں ہیں، اور آج اللہ سمیہ کو کہہ رہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ جتنے بھی توحید کے جرم میں ستائے ہوئے لوگ تھے وہ اللہ نے سارے کے سارے اپنے قریب رکھے ہوئے ہیں۔ سمیہ آجا پہلے ان سے مل لے، یہ تیرے پیش رو ہیں۔ فادخلی فی عبادی، آگے کیا ہے؟ وادخلی جنتی، تیرا گھر بھی بڑھایا، تجھے کسی کے رحم و کرم پہ نہیں رہنے دوں گا، لیکن ان سے تو ملاقات کر لینا، یہ میرے مہمان ہیں، تو بھی آجا ان میں شامل ہو جا۔ اور پھر جس طرح آسیہ نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، پھر تیرا گھر بھی جنت میں بنا دوں گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب میری آپ ایک بات سن لیں، دنیا میں انقلاب لانے کے لیے جب تک اسلامی اسٹیٹ کی بنیادوں میں خون، پانی کی جگہ خون، گارے کی جگہ گوشت اور اینٹوں کی جگہ ہڈیاں نہ شامل کی جائیں، اس وقت دنیا میں انقلاب نہیں آیا کرتا۔ خوش فہمی کا شکار نہ رہو۔
جناب سمیہ نے مکے میں سب سے پہلے اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی. اللہ اللہ. حضرت بلال نے، جناب سمیہ نے، بولو مکہ معظمہ میں اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد. او بولو رسول مکے میں موجود تھے یا نہیں؟ بولو فیصلہ کرو میرے سے. بولتے نہیں، اب کیوں کر گئے؟ موجود تھے نا. او بولو یار. کوئی دعا مانگی رسول نے کہ یا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، یا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے؟ کوئی آسمان سے عذاب نازل ہوا؟ نہ رسول کا مقصد بڑا وسیع تھا. رسول جانتے تھے کہ اس مکے میں نے اسلامی اسٹیٹ قائم کرنی ہے اور اس کی بنیادوں میں بلال اور سمیہ کا خون پیش کیا گیا. اللہ 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 اللہ. جناب حضرت سمیہ اللہ کے پاس چلی گئی. جناب بلال کو اللہ تعالیٰ نے، بولو بولو اللہ صدیق کے اوپر، بولتے نہیں ہو، بولتے نہیں. اللہ رے اللہ. اللہ صدیق کے اوپر اپنا سلام نازل فرمائے. صدیق نے خرید کے، بولو بلال کو روٹی کون دیتا تھا؟ بول. اتنی دیر آزمائش میں کوئی روٹی لے کے آیا؟ بولو. کوئی پانی پلانے آیا؟ یا اللہ نہ کوئی کھانا کھلانے آیا، نہ کوئی پانی پلانے آیا. اور آگ کے اوپر بلال لیٹے میں، بولو زندہ کیسے رہے؟ لو ذرا بات سن لو، میں اس کا جواب خود دینے لگا ہوں. جناب حضرت مریم، بولو جناب حضرت سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، بیت المقدس میں اپنے خالو کی کفالت میں، بیت المقدس میں، بولو اپنے زکریا علیہ السلام خالو تھے. بولو زکریا علیہ السلام، بولو خالو تھے حضرت مریم کے. مریم حضرت زکریا کی کفالت میں. حضرت زکریا بیت المقدس کے باہر چوکیدار بھی ہیں، رکھوالے بھی ہیں، امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، متولی بھی ہیں. میری طرف دیکھو یار. اللہ اللہ اللہ. جب کبھی یا کبھی جب کبھی یا کبھی ہائے ہائے اردو میں بات کر رہا ہوں. جب کبھی یا کبھی کلما کا ترجمہ کر رہا ہوں، کلما کا ترجمہ کر رہا ہوں. جب کبھی یا کبھی. جو بچے قرآن شریف کا ترجمہ جانتے وہ سلفی صاحب کی بات کی طرف توجہ دیں گے. جب کبھی یا کبھی کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت زکریا جب کبھی یا کبھی جب حضرت مریم کے پاس آتے تو کیا ہوتا؟ بولو وجد عندہا رزقا. ہائے ہائے مفسرین کے مطابق کہہ رہا ہوں، ہائے ہائے مریم کے حجرے میں، کمرے میں پھلوں کے کریٹ لگے ہوئے، اعلیٰ قسم کا آم، انگور، کیلا، کینو، اور بولو کیا، خربوزے، تربوز، گرما، اعلیٰ کے. وجد عندہا رزقا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، مریم بیت المقدس کا متولی تو میں ہوں، یہ کون دے گیا؟ یہ کہاں سے آئے؟ بولو. اچھا بھائی تمہیں آواز نہیں نا پہنچ رہی ہے نا بات پیچھے؟ بس پھر پریشان ہونے کی، ہم لاؤڈ سپیکر کے محتاج نہیں ہیں. بولو ٹھیک ہے. یہ نہ بھی آئے تو میں نے تب بھی بولتے رہے. اگر زیادہ کرو گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. جب کبھی یا کبھی
حضرت زکریا مریم کی زیارت کے لیے آتے رہے کہ بچی کو دیکھ آئے. بولو بچی کو دیکھ, بولو رے بولو بچی کو دیکھ. مریم بچی وجد عندہا رزقا. اب قدرتی سوال ہوتا ہے, انا لک ھذا, انا بولو, اور میں نے انا کا ترجمہ کرنا ہے, بولو انا لک ھذا, انا لک ھذا. او مریم یہ کہاں سے آئے, یہ کیسے آئے؟ ہائے ہائے, انا کا ترجمہ کر رہا. فاتو انا شئتم, کوئی پیچھے بیٹھے میں یا نہیں, فاتو انا شئتم, انا شئتم. اللہ لے اللہ, اللہ لے اللہ, بولو انا لک ھذا. او مریم باہر پہرے پہ میں بیٹھا ہوں, یہ کہاں سے آگے, کیسے آگے؟ ہائے ہائے, آج ہم ہارون آباد کے قریب ایک گاؤں میں بیٹھے میں, لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح, عقیدے کی مماثلت دیکھیے, یکسانیت دیکھیے. صدیاں گزر گئیں مریم طیبہ طاہرہ کو, لیکن جو جواب طیبہ طاہرہ نے اس وقت دیا تھا, آج اس پنڈال میں وہی جواب دینے والے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے. مریم نے کہا قالت ہوا, ہائے ہائے, قالت ہوا من عند اللہ. نبی کو نظر نہیں آیا, بولو, اور بولتے نہیں ہو. ایک بات کہنی ہے, نبی کو نظر نہیں آیا, اللہ بلال کو کھلاتے بھی تھے پلاتے بھی تھے, مکے کے مشرکوں کو نظر نہیں آیا. ہاں ہاں, دو چیزیں, طاقت اور قوت. بولو دو چیزیں, بولو لا الہ, دو چیزیں دیتا ہے, طاقت اور قوت. بولو طاقت اور عقل, دو چیزیں لا الہ اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے. بولو پھر پہلے عقل کی بات کروں یا طاقت قوت کی بات کروں؟ بولو. آہا, کیا ہو گیا؟ اچھا کوئی بات نہیں, کوئی بات. او یار کوئی ہمیں بھی کہے تو کیا ہے, نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, ہم تو عادی ہیں ان چیزوں کے الحمدللہ, کوئی چیز پہ اثر نہیں پڑتا. بولو پھر طاقت اور قوت کی, عقل اور قوت کی بات کروں. لو جنگ قادسیہ کا میدان سجا ہوا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے یہ بند ہوا ہے. پھر نہ یاد چلا دینا, بس کر دو, ہوگی ہے بس. میدان قادسیہ سجا ہوا ہے, میری طرف دیکھو. میدان اولو میدان قادسیہ سجا ہوا ہے, میری طرف دیکھو. آہا, جناب حضرت سعد بن ابی وقاص, یہاں پر جو علماء تشریف فرمائے, میرا ان سے سوال ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی, اور چوتھے پانچویں مسلمان ہیں گے. بولو مکے کے 13 سال اور مدینے کے 10 سال, کتنے بنے؟ 23 اور 70, بولو بولو, اللہ رے اللہ, 93 سال عمر. اور میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ سن 14 ہجری کا ہے, ایک سال اور ملا لیں. اب مجھے آپ یہ فرمائیں, 94 سال کا بابا اور اس کو فوجوں کا جرنیل بنا دیا جائے, اور پھر جرنیل کی حالت یہ کہ پورے جسم پہ پھنسیاں اور پھوڑے. حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کے میدان کے قریب ایک چبارہ تھا, اس میں اس طرح لیٹے میں, آگے تکیے رکھے میں, اور بس اس طرح منہ باہر نکال کے نا
میدان کو دیکھ رہے ہیں اور ہدایات جاری کر رہے ہیں. بولو آج جو کہتے ہیں جی ابھی جہاد کا وقت نہیں آیا, کب آئے گا؟ بولو کب آئے گا؟ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جہاد کا فرض ہونا کب آئے گا؟ میں نے یہ بات کیوں چھیڑی؟ بابری مسجد کی شہادت اور نریندر مودی کیا کہہ رہا ہے, اس کا الیکشن کا ایجنڈا کیا ہے؟ میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر بناؤں گا. بولو یہ دعویٰ ہے یا نہیں اس کا؟ اور دوسرا, میں اگر وزیر اعظم بن گیا میں پورے ہندوستان میں گائے کی قربانی پہ پابندی لگاؤں گا. پورے ملک میں کہیں گائے ذبح نہیں ہوگی. یہ دو نعرے ہیں نریندر مودی کے. بولو بات سمجھ آئی؟ لیکن سلفی صاحب تو ایک ادنا آدمی ہے, ہماری جماعت کے امیر. بولو حافظ سعید صاحب, حافظہ اللہ, حافظہ اللہ. میں ان کے ساتھ تھا, پرسوں کی بات ہے, شکر گڑھ بارڈر کے بالکل قریب, اور حافظ صاحب وہاں کیا فرما رہے تھے؟ اور نریندر مودی تو بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر شروع کر, رام مندر شروع کر, اور میں تجھے کہتا ہوں اس دن سے ہندوستان کا زوال شروع ہوگا. اس دن سے ہندوستان کا زوال شروع ہوگا. حافظ صاحب نے تو بات ذرا پردے میں کہی, میں کہہ رہا ہوں تو مندر شروع کر, اور نریندر مودی انشاءاللہ تعالی محمد کے سپاہی آئیں گے, تجھے بھی جہنم رسید کرے گا اور رام مندر کو بھی گرائیں گے. ہمارا ایجنڈا یہ ہے, میرا آج آنے کا مطلب یہ ہے کہ رام مندر نہیں بننے دیں گے. اور اس کے لیے کیا کریں گے؟ میاں صاحب میں وہ نہیں, ہماری جماعت وہ نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد عمل شروع ہو. ہم بات بعد میں کرتے, عمل پہلے کرتے. اور میں نریندر مودی کو کہہ رہا ہوں تو آ تو صحیح. بولو تو آ تو صحیح. اللہ اللہ, ہمارے دونوں گنجے, ہمارے دونوں گنجے تیرے سے پیار کی باتیں کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہندوستان کو پسندیدہ ملک قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ بولو کون ہندوستان جس نے ہمارا آتا ملک توڑا, جس نے بابری مسجد شہید کی, 90,000 فوجی, اور یہ راحیل شریف نواز شریف کی بات نہیں مانے گا. ہم بات اس دن مانیں گے جس دن ہم دہلی کے لال قلعے پہ محمد کا جھنڈا لہرا دیں گے, پھر ہم ہندوستان سے پیار کی بات کریں گے, پہلے نہیں کریں گے. بولو پہلے. ذرا ایک چھوٹا سا نعرہ لگا رہا ہے, میری بات سنو. میں نے کہنا ہے ہندو کا جو یار ہے, آگے جواب تو آپ کو آتا ہے نا, بولو ہندو کا جو یار ہے. یار ذرا زور سے کہہ دو اللہ اللہ. ہندو کا جو یار ہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ٹکرائے گا انشاءاللہ ہندوستان سے. اور یہ لا الہ الا اللہ جس میدان میں بھی ٹکرایا, اللہ نے لا الہ الا اللہ کی مدد کی, اور دوسرے لوگ بولو نیست و نابود ہو گئے. میں تمہیں بتا دینا چاہوں جماعت الدعوہ کا ایجنڈا, جماعت الدعوہ کا ایجنڈا ہم ہندوستان کو نہیں چھوڑیں. بولو سارے انشاءاللہ کہہ دو, ہم ہندوستان کو. اللہ قدم بڑھاؤ, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے. بولو سلفی صاحب قدم بڑھاؤ, اللہ تمہارے ساتھ. تمہارے اوپر میں نے بھروسہ نہیں کرنا. تم نے حضرت علامہ شہید کو بھی یہ نعرہ لگایا تھا,
بولو بولو، لگایا تھا یا نہیں نعرہ؟ لیکن جب حضرت علامہ شہید ہو گئے، حضرت علامہ شہید کی ایف آئی آر کس نے درج کروائی؟ یہ قوم جو کہتی ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے. کہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جناب حضرت علامہ شہید کی شہادت کی ایف آئی آر، یہ بچے بیٹھے، انہوں نے حضرت علامہ شہید کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. ان میں سے بیشتر بچے، میں ان کا ساتھی، ہم اکٹھے پڑھے، اکٹھے ہی کام کیا. اور میں نے اس وقت بھی کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا. میں اس وقت بھی اکیلے ہی کہتا تھا اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہابی سارے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور کوفی اور تمہارے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ بولو ہمارا پانی بند ہے یا نہیں؟ بولو خدا کی قسم. وہ دریا، یہ ستلج، یہ دریائے سندھ، یہ کون سا بلا راوی، یہ چناب، بولو جیلم، نیلم، بولو جتنے دریا ہیں، بولو اب پانی کے نالے بنے ہوئے یا دریا ہے؟ اور جس قوم نے پاکستان کو بنجر بنانے کا منصوبہ بنایا، اللہ اللہ میں کیا کروں، میں ان گنجوں کو کیا کہوں. گنجوں کو پیچھے سے امریکہ اٹھا رہا ہے. ہندوستان سے بجلی لو، ایران سے نہیں لینی. نہیں سمجھ رہے ہو بات؟ اور نہیں سمجھ رہے ہو؟ اے میری قوم بیدار ہو جاؤ، اتنے سادہ نہ بنو. بولو ہمارا ایران کے ساتھ گیس کا معاہدہ ہوا تھا یا نہیں؟ تو اب وہ کھٹائی میں پڑا. امریکہ نے ایران سے ہٹا کے ہمیں انڈیا کی طرف. بتائیے جو انڈیا ہمیں بجلی دے گا، اس کی جب مرضی ہوگی وہ لوڈ شیڈنگ کر دیا کرے گا، جیسے دریاؤں کا پانی روکا جاتا. پھر ہم کریں کیا؟ لو بھائی، جماعت الدعوہ نے ایک فارمولہ تیار کیا ہے. جماعت الدعوہ نے ایک فارمولہ نواز شریف کو کچھ نہیں کہنا. بولو نواز شریف کو، بولو چھوٹے گنجے کو بھی کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے؟ بولو اپنے ہیں نا یار، بولو. ان کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے کہنا کہ جو نواز شریف گنجا ہو یا منجا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ جس سے پیار کریں گے ہم نے اس کے گلے پہ انگوٹھا رکھنا. بولو ٹھیک ہے؟ ہم نے انڈیا کو نہیں چھوڑنا. تم کرو پیار. یہ اپنے ذاتی عمرہ میں اپنی ذاتی جگہ بتاؤ کس کو دے کے آئے؟ مندروں کو. جا کے تحقیق کرو. کسی مسجد کو نہیں دی، کسی مسلم اوقاف کو نہیں دی جگہ. یہ چھوٹا گنجا گیا تھا. میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا. بس جو اس کی بنیاد کی مخالفت کرے گا اور جن کے لیے کرے گا، ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. اپنے گھر میں فساد، بولو اپنے گھر میں گنجے، پھر بھی اپنے ہیں، گنجے ہوں منجے ہوں اپنے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا. انڈیا کی خیر نہیں، بولو انڈیا کی. یہ فارمولا، اپنے گھر میں لڑائی نہ پیدا کرو. اور جو اپنا کسی کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھائے، اس کی گردن پہ چھری چلاؤ. بولو فارمولا ہے نہیں. اپنا گھر بچاؤ. بولو اپنا گھر. بولو آئے ہائے بڑی دور کی بات کہہ رہا ہوں. اپنا گھر بچاؤ. گنجا جس سے پیار کرے، خصوصی طور پر ہندوستان سے پیار کرو. ہندوستان کی جان ہم نے نہیں چھوڑ. بس ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا اٹل فیصلہ. امریکہ کو جان لے لیں گے آپ. امریکہ کو
افغانستان سے. بولو. مجھے پتا ہے عبداللہ افغانستان کا صدر آ گیا. بولو. یہ امریکہ کا ایجنٹ جیسے کرزئی ایجنٹ تھا, دوسرا ایجنٹ عبداللہ کی شکل میں آ گیا. اور مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں امریکہ کے جانے کے بعد عبداللہ کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی امریکہ بھی یاد رکھے گا. بولو. امریکہ کا ایجنٹ اب یہاں پر نہیں چلے گا. بولو. امریکہ کی ایجنٹی اب نہیں چلے گی. جو بڑھے گا, بولو, جو بڑھے گا وہ, یہ اللہ کا فیصلہ, میرا فیصلہ نہیں. بولو یہ اللہ کا فیصلہ. بولو یہ اللہ کا فیصلہ. یہ پاکستان, اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کو جو شخص گرانے کی کوشش کرے گا وہ بھی اپنا انجام یاد رکھے. ہم تو اس کے لیے نہ بددعا کرتے نہ دعا کرتے, لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہیں. اگر لا الہ کی بنیاد کو گرانے کی کوشش کی تمہاری داستانہ ہوگی داستانوں میں. جناب حضرت سعد بن ابی وقاص, بولو رضی اللہ تعالی. کہہ دو ہائے ہائے, بڑا آدمی ہے خدا کی قسم. ہائے ہائے ہائے, کتنے سال عمر ہے؟ بولو 95 سال. 93 کہہ لو, اور یا 93 کہہ لو, 90 ہی کہہ لو. چلو بتائیے تو صحیح, 90 سال کا بابا ہمارے یہاں جرنیل بن سکتا ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں جو آج کہتے جہاد فرض نہیں. 93 سال, 95 سال, 90 سال, جو مرضی کہیں آپ. جناب حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کے جرنیل ہیں یا نہیں؟ اگر تو کوئی تاریخ دان یہاں پر موجود ہے تو وہ سلفی صاحب کی بات کو اچھی طرح سمجھے گا, اور اگر نہیں کوئی تو پھر میری بات سمجھ لے آپ. حضرت سعد بن ابی وقاص, بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک چوبارے میں سامنے میدان جہاد ہے, میدان جنگ ہے. اس طرف مسلمانوں کی فوج, دوسری طرف ایرانیوں کی, مجوسیوں کی فوج. میری طرف دیکھو یار, ایک مجوسی کمانڈر شوخیاں کرتا پھر رہا ہے میدان میں. مجوسیوں کی تعداد کتنی؟ 1,30,000 مجوسیوں کی. بولو بولو بچوں. اور مسلمانوں کی صرف 30,000. بتاؤ فی مسلمان, ایک مسلمان کے بدلے میں کتنے مجوسی آئے؟ 4 کہہ دو نا جی. حساب لگا لو ذرا. یار کوئی بچہ نہیں بیٹھا وہ لے کے فون ٹک 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 کرتے رہتے, حساب کرو. 4 ہی ہیں نا. بولو بچوں بولو, لگا لے یار حساب. 4, ایک مسلمان اور 4 مجوسی. اچھا ایک مجوسی کمانڈر میدان جنگ میں نا کبھی گھوڑا دوڑاتا ہوا اس طرف نکل جائے, شوخیاں کرتا پھر کبھی اس طرف چلا جائے. حضرت عمر بن مادی کرب, بولو حضرت, بولو اور یار بولو. اچھا یہ جو آپ عمر این کے اوپر زبر کا پڑی جاتی ہے وہ جب واو ہو, اور این کے اوپر پیش کا پڑی جاتی ہے جب واو نہ ہو. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا اب یہ بھی بتاؤ, لفظ مانا ہوتا ہے یا مانی ہوتے؟ مانا. لفظ متوفی ہوتا ہے یا متوفا؟ لفظ مسمی ہوتا ہے یا مسمع؟ جزاک اللہ, سبق پڑھا دیا یا نہیں؟ بولو. میں نے ضرور سبق پڑھانا ہوتا ہے, آپ زور لگا لیں, میں نے نہیں رکنا. میں نے کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو الفاظ پڑھا دینے انشاءاللہ تعالی. وہ مجوسی کمانڈر حضرت عمر بن ماتی کرب دیکھ رہے ہیں, اپنے ایک ساتھی کو کہتے ہیں, او یار یہ کون ہے گھوڑا دوڑانے والا؟ کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے, یہ ہے کون؟ کہنے لگا جی ایرانیوں کا کمانڈر ہے. کہنے لگا آ لینے دے, میں اس کی ایسی تیسی کروں. لو جناب گھوڑا آ رہا ہے دوڑتا. میرے بچوں ذرا دیکھو تو صحیح, میدان جنگ میں جب گھوڑا پوری رفتار سے دوڑتا ہوا آ رہا ہو اس وقت دہشت ہوتی ہے یا نہیں؟ ہائے ہائے,
لو یہ دیکھو، یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا عمر بن مادی کروے اس طرح میدان میں جا کے کھڑا ہو گیا. جو ہی آیا نا گھوڑ سوار کھینچ کے مارا ایک تھپڑ، ڈڑم. وہ اپنا چہرہ ملنے لگا اور وہ جا کے وہاں رکا جا کے. اب وہ کہتا میں اس کو مزہ چکھاؤں گا، اس نے مجھے تھپڑ کیوں مارا. اب اس کا انتقام کا جذبہ. پھر آیا گھوڑا دوڑاتا ہوا، او محمدیو، بولو او محمدیو، تم محمدی ہو یا نہیں؟ بولو او محمدی ہو، تمہیں میں خطاب کر رہا ہوں. گھوڑا آ رہا ہے. ہائے ہائے، گھوڑا جب حضرت عمر بن مادی کرب کی رینج میں آیا، حضرت عمر بن مادی کرب نے گھوڑے کی دم پکڑ لی. کوئی تصور کر سکتے ہو؟ بولو بچوں، ہم تو گدھا نہیں پکڑ سکتے. وہ بدبخت اس کی دم کو ہاتھ لگاؤ تو پیچھے سے دلتی جھاڑے گا. لیکن یہاں دیکھیے، حضرت عمر بن مادی کرب نے گھوڑے کی دم پکڑی اور گھوڑے کو بریکیں لگ گئی. یہ ہے طاقت لا الہ الا اللہ کی. وہ جو گھوڑ سوار ہے نا، اس نے گھوڑا دوڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن گھوڑا، ہائے ہائے، گھوڑے کے تو پاؤں کو آپ یوں سمجھنے کہ زمین نے پکڑ لیا. اب اس نے نا چھلانگ لگائی. لو ذرا آگے دیکھو، لا الہ الا اللہ کی طاقت کا ذرا مظاہرہ دیکھو. اس نے چھلانگ لگائی، دوڑ گیا، اور حضرت عمر بن مادی کرب نے وہیں سے جس لگائی اور گھوڑے کی پشت میں. ہائے ہائے، یہ طاقتیں، یہ قوتیں، بولو یہ طاقتیں، یہ قوتیں صرف لا الہ الا اللہ میں مضمر ہیں. اب آپ ذرا دیکھ لیں، میں نے جو بات کہنی ہے، یہ طاقتیں، یہ قوتیں لا الہ الا اللہ میں مضمر ہیں. بولو پھر ہماری جنگ ہوگی انڈیا سے، لا الہ غالب آئے گا اور ہندو بھاگے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری تاریخ. ہائے ہائے، آگے سن لو میری بات سن لے آپ. اتنی دیر میں نا ایرانیوں نے جب یہ حشر دیکھا نا اپنے کمانڈر کا، انہوں نے میدان میں 17 ہاتھی اتار دیے. اوے میرے اللہ، ہاتھیوں سے لڑائی ہو سکتی؟ اللہ اللہ. ہاتھیوں نے جس طرح منہ کیا نا، صفے کی صفے الٹ کے رکھ دی مسلمانوں. حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے، 2 رکے لکھے انہوں نے 2 جرنیلوں کے نام، اور کہنے گے میرے اور محمد کے سپاہیوں آگے بڑھو، ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر مارو. الا ان الرمی القوہ، نہ ان القوۃ الرمی. قوت کس کا نام ہے؟ تیر اندازی کا نام ہے. بولو قوت کس کا نام ہے؟ تیر اندازی کا نام. اب آپ ذرا اندازہ کر لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تیر مارے ہاتھی کی آنکھ میں، وہ خطا جائے گا؟ ہائے ہائے. جب دو ہاتھی بڑے مشہور تھے، بولو 2 ہاتھی، ایک کا نام اجرب، دوسرے کا نام ابیض. اجرب کا معنی چت کبرا اور ابیض کا معنی سفید ہاتھی. یہ بڑے مشہور ہاتھی تھے، اور محمد کے سپاہیوں نے انہی کی آنکھوں میں جب تیر مارے نا، ہوئے ہوئے، پھر کیا تھا، یہ الٹے مجوسیوں کی فوج کے اوپر چلے گا، ان کو کچل کے رکھ دیا. اچھا، ابھی ہاتھی اور بھی ہیں پیچھے. حضرت کاکا بن عامر، بولو اور یار کہہ دو رضی اللہ. ہائے ہائے، ان لوگوں نے اسلامی تاریخ میں رنگ بھرا ہے، اور تم صرف رضی اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ اللہ. بولو رضی اللہ تعالی عنہ. میری طرف دیکھو یار ذرا تھوڑی سی دیر، میں تمہاری جان چھوڑنے والا ہوں، بس میری طرف دیکھو. 2-3 صحابہ سے نا، یار ان کا کیسے مقابلہ کریں؟ ہاتھی تو وہ پیچھے اور بھی کھڑے میں، کیا کریں؟
یہ مشورہ کر رہا ہے ایک جرنیل مسلمانوں کا، بولو 2-3 ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اور یار کیا کرے، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ، ایک دم حضرت کاکا بن عمر کہتے ہیں اللہ نے مجھے بات بتا دی، اللہ نے مجھے بات بتا دی، اللہ نے مجھے بات بتا دی۔ کہنے کے کیا؟ وہ کہنے لگا یار کالے کپڑے کا انتظام کرو۔ کہاں چل پڑا ہے؟ اور پیشاب آیا ہے، بچے ہیں میرے سے کوئی نہیں ناراض ہوتا، بولو، میں جس کو جو مرضی کہہ لوں وہ کہتے ہیں بزرگ ہے، اپنا کام چلتا ہے ایسے ہی۔ اللہ رے اللہ، اللہ رے اللہ۔ لو جناب اتنی دیر میں کالے کپڑے کے تھان آ گئے۔ بولو اور دیہاتی لوگوں، تمہاری مرضی کی بات کر رہا ہوں، جب سردیاں آتی ہیں تم اپنے ڈنگروں کی جھولنے بنا کے ان کے اوپر ڈالتے ہو یا نہیں؟ بولو بولو، ڈالتے ہیں نا جھولنے بنا کے، سردی نہ لگے۔ اب جب اونٹ کی پیمائش کے مطابق جھول بنا کے اونٹ کے اوپر ڈالی گئی اور اس کو میدان میں لایا گیا، ایرانی کہتے ہیں میرے اللہ یہ ہاتھی کے علاوہ اور کون مخلوق آ گئی، اور بھاگو ہے بھاگو ہے بھاگو۔ ہائے ہائے، اصحاب محمد پہ اللہ کی رضوان نازل ہو۔ اور مدینے کی حالت دیکھ لیں، مدینے سے خط آیا، جناب حضرت، بولو جناب حضرت فاروق اعظم کہہ دو نا یار، سن 14 ہجری کی بات کر رہا ہوں، بولو سن 14، اور جناب فاروق اعظم کی خلافت کا دور ہے، آبائی ابتدائی دور ہے۔ مدینے سے کیا خط آیا؟ مجھے اللہ نے القاء کیا ہے کہ اللہ تمہیں یہاں فتح دے گا۔ اوہ میرے اللہ، واہ عمر، اللہ کے شیر عمر، اللہ کے شیر عمر، تیری کیا بات ہے، تجھے ہی تو مانگ کے لیا تھا نبی نے۔ آج عمر کی جرت۔ لیکن حضرات ایک بات یاد رکھ لیں، حضرت عمر نے جو خط لکھا کہ مجھے اللہ نے القاء کیا ہے، اللہ تمہیں جنگ قادسیہ میں فتح دے گا، اس کی بنیاد بولو کیا ہے؟ جنگ خندق، جنگ خندق کھودی جا رہی۔ بولو جنگ خندق کتنی لمبی تھی؟ بولو 3 میل، گہری 20 ہاتھ، یہ ہاتھ، اور چوڑی 24 ہاتھ۔ 10 آدمیوں کے ذمے 10 ہاتھ خندق لگائی گئی۔ صحابہ کرام، میں اس نبی کے اوپر درود بھیجوں، اللہ تیرے سے درخواست کروں کہ تیرا نبی جسم پہ کرتا نہیں ہے لیکن چھاتی کے اوپر مٹی کی تہیں جمی ہوئی ہیں۔ آج مولوی کہتا ہے یہ کہو یوں ہو جائے گا، یہ کہو یوں ہو جائے گا، یہ ہے نبی کی سنت؟ بولو، نبی کی چھاتی مبارک پہ مٹی کی تہ جمی ہوئی، سردی کا وقت ہے۔ اللہ اللہ، ایک شعر پڑھوں، بولو بولو۔ فکر کرو کچھ، فکر کرو کچھ، مکر و ریا سے کام نہ لو۔ اللہ اللہ، فکر کرو کچھ، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ فکر کرو کچھ، مکر و ریا سے کام نہ لو۔ میں اپنی برادری کو کہہ رہا ہوں، بولو، تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، بولو، تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، اپنی برادری کو کہہ رہا ہوں۔ میری برادری کون ہے بھلا؟ مولوی ہے یا نہیں؟ بولو، میں اپنی برادری کو برادری کی لڑائیاں چلتی رہتی، میں اپنی برادری کو کہہ رہا ہوں فکر کرو کچھ، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ خندق کھودی جا رہی، ایک چٹان نکل آئی،
جس پارٹی کے حصے میں یہ جگہ تھی اس پارٹی میں شامل تھے حضرت سلمان پارسی. بولو. اور یہ خندق کھودنے کی تجویز بھی حضرت سلمان پارسی کی تھی. کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. دو ہی روایتیں مجھے ملی ہیں تاریخ میں نے دونوں آپ کے سامنے پیش کر دی. چٹان نکل آئی. صحابہ نے کدالیں ماری, چٹان ٹس سے مسنا. ان 10 کے 10 نے اپن میں مشورہ کیا. بولو میں اور آپ ہوتے, بولو ہیرا پھیری کرنی تھی نا. بولو آئیو پاکستانیوں کیا بات. میں ایک دفعہ گیا سعودیہ, وہ کسی زمانے میں نا وہ روپے جیسا سکہ ہوتا تھا, ٹیلی فون میں ڈالتے تھے. بولو خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, ایک پاکستان نے سکہ اندر ڈالا اور باتیں کرنا چھوڑ نہیں رہا اس کو. میں نے کہا اللہ والے, پاکستان میں تو چلتا ہے سارا کچھ, اب یہاں سعودیہ میں بھی. میں نے کہا یہ دھوکہ, یہ فراڈ. کل کا سلفی صاحب روز ہی ایسے کرتا ہوں. اللہ اللہ, میری قوم ہے یہ. بولو میری قوم ہے, مجھے گلہ ہے, میں گلہ کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ اکرام 10 کے 10 اٹھے اور رسول کی خدمت میں, اور ساری بات بتائی. اللہ کے رسول ایک چٹان نکل آئی. اللہ کے رسول ٹچ سے بات نہیں ہو رہی, بڑی کدالیں ماری ہیں. اس رسول پہ اللہ کا سلام نازل ہو. لو دیکھو آمین کہتے نہیں یار. اور یار رسول سے بھی بخل کر رہے ہو بھائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال ہے بھائی. اسی وقت اٹھے کہیں گے چلو میرے ساتھ. بولو میں مولوی ہوتا میں نے کہنا تھا, یہ کہنا تھا یار سردی بڑی لگ رہی ہے, کیا ہو گیا تمہیں, جاؤ جا کے دوبارہ کوشش کرو. بولو کہنا تھا یا نہیں, اور جاؤ جا کے دوبارہ کرو, مر گئے ہو. اس رسول پہ اللہ کا سلام نازل ہو. اٹھے اور جناب آگے آگے پیچھے پیچھے وہ 10 صحابہ. اللہ کے رسول یہ ہے, چٹان یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان میں چھلانگ لگا دی. بولو میں کیوں نہ دعائیں مانگوں. اس رسول کے اوپر اللہ کا سلام نازل ہو. پکڑی کدال. ارے مسلمانوں, تم ضرب حیدری کی باتیں کرتے ہو, تم نے کبھی ضرب محمدی کی بات نہیں کی. تمہیں پتہ ہی نہیں, تم جانتے ہی نہیں. میں کیا کہوں, قصور میرا ہے تمہارا نہیں. ہم نے تمہیں نہیں بتایا. بولو ہم نے تمہیں نہیں بتایا. میں آج بتا رہا ہوں, آج ضرب محمدی کی بات کرنے لگا ہوں. اللہ رے اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی, بسم اللہ پڑھی اور جناب ماری کدال. ہائے ہائے میاں صاحب, چٹان کے جس حصے میں کدال لگی ریزہ ریزہ ہوگی, چنگاریاں نکلنے لگی. اور رسول نے فرمایا اللہ اکبر, تکبیر, اللہ تکبیر. اور رسول نے ساتھ ہی ساتھ فرمایا اللہ نے مجھے ایران دے دیا ہے. اس پیش گوئی کی بنا پر حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے القاء کیا ہے, اللہ تمہیں قادسیہ میں فتح دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کدال ماری. یہ علماء گواہ ہیں, میں الرحیق المختوم سے بات کر رہا ہوں. جس کا دل چاہتا ہے الرحیق المختوم پڑھے. بولو الرحیق بولو. 50 ملکوں کے علماء نے کتابیں لکھی اور اس کتاب کا نمبر پہلا ہے. بولو اس کتاب سے بات کر رہا ہوں. جب دوسری کدال ماری نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چٹان میں سے چنگاریاں نکل رہی. اور رسول ارشاد کیا فرماتے ہیں, اللہ نے مجھے یمن دے دیا. اللہ نے مجھے, اور آپ یقین کر لیں رسول فرما رہے اور یمن کا وہ فلانا شہر, یہ فلانا مال, اور رسول کی جوتیوں کے نیچے جنگ خندق میں پتھر
چٹان سکرین بن گئی اور وہاں پر اللہ نے پورا یمن چلا دیا، پورا شام چلا دیا، پورا ایران چلا دیا۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول نے یہ پیش گوئی کی۔ اسی پیش گوئی کی بنیاد پہ بولو حضرت فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے القاء کیا ہے، اللہ تمہیں قادسیہ میں فتح دے گا۔ حضرت کاکا بن عمر نے اونٹوں کو جب جھول پہنائے نا، بولو تو صحیح، ہاتھی سے پھر خوفناک شکل بنی ہے نہیں؟ انہوں نے کہا او یہ کیا آ گیا، بھاگ گئے بھاگ گئے۔ اچھا مدینے سے پھر خط آ گیا، اللہ نے تمہیں فتح دی ہے، یہیں ٹھہرو۔ ہائے ہائے، اطاعت امیر کی بات کر رہا ہوں۔ امیر صاحب اللہ نے فتح دے دیا، اب یہاں ٹھہرنے کا مقصد کیا؟ 2 مہینے فوج قادسیہ میں پڑی رہی، 2 مہینے کے بعد خط آیا، اور میرے بچوں میری باتیں دل پہ لکھ لو۔ جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص یہاں سے چلو اور مدائن پہ جا کے قبضہ کر لو۔ او میرے اللہ، مدائن کوئی بھینسوں کا بیڑوں کا باڑا ہے، ایرانی حکومت کا دارالحکومت۔ اور جناب حضرت فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو جاؤ جا کے المدائن پہ قبضہ کر لو۔ لو کر لو، کیا کریں؟ اور وہاں اتنی فوج، یہ یہاں سے قادسیہ میں سے جتنے مار کھا کے گئے نا سارے المدائن میں جمع تھے، لیکن جب مسلمان اس طرف چل پڑے نا تو ان کو اطلاع ملی کہ مسلمان تو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ ایک رات کو نا، ایک بات سن لو، مدائن جو ہے نا، مدائن شہر ایران کا دارالحکومت، اس کے درمیان میں سے دریائے دجلہ بہتا ہے۔ ایک حصے کا نام بحرائے شیر یعنی کینٹ فوجی چھاونی، اور ایک حصے کا نام سٹی یعنی آبادی والی جگہ۔ یہ جو سفید محل تھا یہ مدائن سٹی میں واقع تھا۔ جب مسلمانوں کی فوج چلی نا فوجی چھاونی کی طرف، وہ تو راتوں رات نہ چھاونی خالی کر کے سٹی میں چلے گئے، پل توڑ دیا، کشتیاں جلا دی، اور ایک مسئلہ اور بن گیا۔ کسرا کی بیٹی بوران، کسرا کی بیٹی بوران، بولو، وہ بولتے نہیں ہیں، بوران۔ اس نے ایک شیر پالا ہوا تھا اس چھاونی میں، اس کے اوپر کتنا عملہ مقرر تھا، اس کی تربیت کے لیے، اس کی خوراک کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے نہلانے کے لیے، اس کا یعنی پوری دیکھ بھال کرنے کے لیے پورا ایک عملہ تھا۔ اور تربیت کیا دی جا رہی ہے؟ بولو، انسانوں پہ حملہ کرنا۔ لو جناب، جب مسلمانوں کی فوج بحرائے شیر پہنچی یعنی مدائن چھاونی میں پہنچی، شیر کا پتہ نہیں کس نے پنجرا کھول دیا بھائی، شیر اس طرح کھڑا ہوا۔ ہائے ہائے، لوگوں کے دل پھٹے جا رہے، شیر، آنکھوں میں خون اترا ہوا شیر کی۔ جناب حضرت ہاشم، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھتیجے فوجیوں کو کہنے لگے بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، بھائی پیچھے پیچھے، اوے شیر آ رہا ہے، پیچھے جا، پیچھے پیچھے۔ فوجی سارے ایک سائڈ پہ ہو گئے اور ہاتھ میں پکڑی تلوار، شیر آ رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ یا اللہ، یہ منظر کیسے تمہارے دماغوں میں منتقل کروں؟ شیر آ رہا ہے، حضرت ہاشم تلوار لے کے کھڑے ہوئے۔ اللہ لے اللہ، اللہ لے اللہ۔ شیر یوں ہی حضرت ہاشم کی رینج میں آیا، بولو محمد کے سپاہی کی تلوار چلی اور فضا میں شیر کے 2 ٹکڑے میں زمین پہ 2 ٹکڑوں کی شکل میں آ کے گرا۔ اور جب صحابہ کرام نے خصوصی طور پر
جناب حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بھتیجے کا کہ کارنامہ دیکھا، دوڑے دوڑے آئے، بچے کو ڈال کے نا جب بھی بول لو، ہائے ہائے جوں چومنے لگے، چوم چوم کے بچے کا حلیہ ہی بگاڑ اور میرا بھتیجا، دعا مانگ لو اللہ ہمیں بھی ایسے بھتیجے۔ بھائی میرے تو بھتیجے کا مسئلہ نہیں، میں تو کہوں گا اللہ مجھے پوتے دے، بولو ٹھیک ہے نا، اللہ مجھے پوتے دے۔ بھتیجے میرے بڑے ہیں ماشاءاللہ، اب وہ بھی بوڑھے ہو گئے یار، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے پوتے دے، اللہ مجھے پوتے دے، شیروں سے لڑنے والے پوتے دے۔ اللہ بالکل وقت قریب ہے، ہم نے امریکہ کے جانے کی دیر ہے، افغانستان سے ہم نے دوسرے دن کشمیر میں ڈزن۔ جب فوج بحر شیر پہنچی، چھاونی میں پہنچی، ہو کا عالم تھا، وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، ایک آدمی پکڑا گیا۔ اس آدمی سے مسلمانوں نے پوچھا کہاں گئی ہے تمہاری فوج؟ کہنے لگا وہ چلے گئے اس طرف۔ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا رات کو تمہیں انہوں نے دیکھا نا، تو وہ راتوں رات ہی منتقل ہو گئے اور پل بھی توڑ دیا اور کشتیاں بھی ساری جلا دی ہیں انہوں نے۔ میری طرف دیکھو خدا کے لیے، حضرت سعد بن ابی وقاص اس طرح، یا اللہ تیرے رسول کی پیش گوئی ہے، وہ سفید محل نظر آ رہا ہے، اللہ درمیان میں دریائے دجلہ، ہائے اللہ میں کیا کروں، ہائے ہائے سعد رو رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت سعد مستجاب الدعوات تھے، یہ جب دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا، اور کیوں اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی، اللہ سعد تیرے سے جب دعا مانگے اس کی دعا قبول کر لے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھو رہی، یا اللہ یہ دجلہ بہ رہا ہے، وہ سامنے سفید محل نظر آ رہا ہے، تیرے رسول نے پیش گوئی کی ہے کہ اللہ ہمیں سفید محل دے گا، یا اللہ اس دجلہ کا کیا کرے۔ حضرت عاصم کون رضی اللہ تعالی، 600 آدمیوں کے یہ سالار تھے، یعنی ایک یونٹ کہہ لیا، ایک فوجی دستہ، یار چھوڑو یونٹ کو بھی، ایک فوجی دستہ، یہ آگے میدان میں، لو میری طرف دیکھو، اور یار مسلمانوں تم کیا ہو، کیا ہے تمہارا عقیدہ؟ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتاب مؤجلہ، یہ آیت پڑھی اور 600 کے 600 نے دریائے دجلہ میں چراغ لگا دی۔ حضرت کعکہ بن عمر جن کا میں پہلے ذکر کر، 600 ان کی کمان میں تھے، انہوں نے بھی چھلانگیں لگا دی۔ باقی فوج حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ہی، انہوں نے بھی چھلانگیں لگا دی۔ اور لوگوں، دنیا کے لوگوں، یہ میں اصحاب رسول کی بات کر رہا ہوں، جب اللہ کے رسول کی پیش گوئی کا مسئلہ آئے گا، دریا آ جائے، آگ آ جائے، ہم اس میں کود جائیں گے اور وہ گلزار بنے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے، بول لو۔ اور آگے سن لیں میری بات، ہائے ہائے دریائے دجلہ پہاڑوں جتنی موجیں اٹھ رہی تھی، جب یہ لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا، اتنی موجیں جیسے پہاڑ، لیکن جب چھلانگیں لگائیں دریائے دجلہ میں ٹخنے تک پانی آیا۔ اور ایک ہے یہ جو ہمارے بچے نہیں، یہ جو تھوڑی بہت انگریزی پڑھ جاتے ہیں، بول لو، ہم مولویوں کو تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ بولو۔ میرے سے ایک جھگڑ پڑا اسلام آباد کی بات، کہ لگا سلفی صاحب آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ میں نے کہا کیا؟ کہ لگا دریائے دجلہ میں، ہم نے بھی جغرافیہ پڑھا ہے دریائے دجلہ کا، تو وہ تو بڑا گہرا دریا ہے، مواج ہے، زخار ہے، نہیں ایسے ہو سکتا، آپ ویسی گپے مار رہے۔ میں نے کہا ذرا میرے سامنے آ۔ میں کہا تیرے گھر فریج ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ میں کہا اس میں برف جمتی ہے یا نہیں؟ کہنے کہا جی جمتی ہے۔
تو میں نے کہا یہ پاکستان میں برف کے کتنے کارخانے، بولو روزانہ کتنی ٹن برف بنتی ہے؟ بولو، بولتے نہیں ہو یار. وہ پانی کی بنتی ہے، کس کی بنتی ہے؟ بھئی اللہ اس بچے کا بھلا کرے. کل کا سلفی صاحب مجھے بات سمجھ آ گئی. بولو پھر میں آخری بات کہہ دوں. وہ اللہ خالق جو پانی کا بھی مالک ہے، جو برف کا بھی مالک ہے، وہ جب چاہے آگ ٹھنڈی کر دے اور جب چاہے دریا کو جام کر دے. حضرت موسیٰ کے لیے بھی جام کر دے اور محمد کے ساتھیوں کے لیے بھی جام کر دے. اچھا بھئی ایک نعرہ لگانا. ہائے ہائے میں تو بھول گیا تھا، میں تو ختم کرنے لگا تھا، مسئلہ خراب ہو گیا تھا. اچھا میں تمہارا اللہ سے سودا کر لوں؟ بولو یار. اچھا میں نے چندہ تو نہیں مانگنا، وہ عشر زکوٰۃ کا مسئلہ ہمارے ساتھی چلیں گے. ہاں جی، آپ کو پتا ہے بھی ہم نے افغانستان سے امریکہ کے جانے کے بعد بولو ہم نے کشمیر پہ حملہ کر دیں تو پھر عشر انشاءاللہ تعالی بولو. اللہ تمہیں جزائے خیر دے. حافظ سعید کو اگر کہیں سے کوئی ایڈ آتی، بتاؤ آج جس طرح کا میڈیا ہے وہ اچھالتا یا نہ اچھالتا کہ حافظ سعید کو فلانا ملک ایڈ دیتا ہے. سعودیہ سے ایڈ آتی ہے، سعودیہ نے $1.5 ارب دیا. بولو کس طرح مٹی پلید کی ہوئی ہے میڈیا نے. $1.5 ارب اگر ہمیں بھی ملتا ہمیں میڈیا معاف کرتا، لیکن ہمیں صرف تمہارا عشر، تمہاری زکات، تمہاری قربانی کی کھالیں اور صدقات اور خیرات ملتی ہے. تم نے ہمارے خلاف تھانے میں رپورٹ لگوانی کہ جی ہم نے حافظ سعید کو اس دفعہ 1500 من عشر دیا ہے. دکھوانی ہے جا کے. تم نے بھیک نہیں، تم نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. عشر اللہ کا حق ہے. لو میری سن لیں آپ. میری پچھلی دفعہ منجی مر گئی. بولو یار. میں نے اپنے بچے کو سٹینڈ 2 کر لیا. 2 بچوں کو میں نے کہا بتاؤ منجی کی عمر. کہنے لگا جی بارش آ گئی ہے، پانی آ گیا. میں نے کہا کیوں پانی کیوں آ گیا، کیوں بارش آ گئی؟ بولو. تمہیں یہ فلسفہ نہیں سمجھ آئے گا. میں نے کہا بتاؤ پانی کیوں آیا، سیلاب کیوں آیا؟ میں کہا تم نے عشر نہیں دیا پچھلے سال، اس میں کٹوتی کی ہے اور اللہ نے آج ہم سے اتنا ہی حصہ چھین لیا اور اب ہم خالی ہاتھ. بچوں سے توبہ کرائی. بولو بچوں سے توبہ کرائی اور اب خود بچوں پہ اعتبار نہیں کرنا. جب فصل آئے گی خود عشر کھڑا ہو کے اوپر کھڑا ہو کے نکالو. پھر انشاءاللہ نہ بارش کچھ کہے گی نہ سیلاب کچھ کہے گا. اللہ کا حق چلا گیا. تمہاری فصلیں محفوظ ہوں گی. لو میرے سے کوئی اٹھ کے شرط لگا لے تم صحیح عشر ادا کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں نہ سیلاب نہ پانی نہ بارش، آپ کی فصل نہیں مرے گی. بولو کہہ دو نا انشاءاللہ. اچھا پھر میں سودا کر لوں اللہ سے. بولو اے اللہ، اے ذات باری تعالی، ہم بڑے گناہگار. اے اللہ ہم رات دن تیرے سے ہیرا پھیریاں کرتے اور تیرے سے معافیاں مانگتے. ہمارے نامہ اعمال کی بھی حالت یہ ہے کہ اس میں اتنی برائیاں لیکن ہماری معافی کی درخواستیں بھی ساتھ لگی بھی. یہ معاملہ تیرا، تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہے. لیکن اے اللہ یہ تو بات ہوئی نا تیری، تجھے ہماری کمزوریوں کا احساس. لیکن اللہ میرے یہ بھائی، میرے یہ بچے، بھائی پتہ نہیں کوئی 1-2 ہوں گے یا نہیں، 1-2 ہی ہونے. بولو زیادہ تو میرے بیٹے ہی ہیں. آہا بولو پھر سودا کر لوں. اے اللہ یہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے پوتے، ہم سب تیرے سے عہد کرتے ہیں جس طرح ہم تیرے سے ہیریاں پھیریاں کرتے ہیں نا، تیرے رسول سے ہیرا پھیری نہیں کریں گے. بولو ٹھیک ہے، بولو ٹھیک ہے. تو پھر ایک نعرہ لگا دوں، حرمت رسول پہ نے بھی سارے بول رہے. لو بھائی کوئی بھی نہ خالی نہ رہے. جس نے حوض کوثر پہ رسول کے ہاتھ سے پانی پینا ہے
وہ سارے بولے رسول کے فدائیوں میں نام لکھوا لو. بولو نعرہ لگا دوں. حرمت رسول پہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندوستان کا جو یار ہے غدار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں پڑھ لوں ذرا. اللہ رے اللہ. کوئی یار پڑھا نہیں جا رہا ہے. کوئی بچہ کوئی پڑھے. چل یار مجھے آ کے پوچھ لے. اب میں ابھی یہی ہوں. ابھی میں یہی ہوں. ان کو دے دے. اچھا نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ پتہ لگنا چاہیے کہ اس نے رنگی ہوئی ہے بس. یہ اس کا ان کو کہو ذرا سیاق و سباق دے. سیاق و سباق دے. نہیں سمجھ آئی بات؟ میں کہہ رہا ہوں سیاق و سباق دیکھ لے. سیاق و سباق سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہوتی.